بزرگان محترم برادران عزیز، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع عربی زبان میں بہار کو کہتے ہیں۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اس بہار کی سیرت بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو آج سے ہزاروں سال پہلے عرب کی وادی مکہ مکرمہ میں رونما ہوئی۔ اس بہار کی سیرت بیان کرنا چاہتا ہوں جسے ساری کائنات نے محمد کہہ کر یاد کیا، جسے ساری کائنات محمد کہہ کر یاد کرتی ہے، جسے عربیوں نے محمد کہا، جسے عربیوں نے محمد کہا، جسے انگریزی بولنے والوں نے محمد کہا، جسے ہندوؤں نے محمد کہا، جسے فارسیوں نے محمد کہا، جسے ماننے والوں نے محمد کہا، جسے نہ ماننے والوں نے محمد کہا، جسے فرشتوں نے محمد کہا، جسے تمام انبیاء رسول نے محمد کہا، حتیٰ کہ رب کائنات نے جس کو محمد سے نہ محمد کے نام سے یاد کیا، اس کی سیرت اس میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ محمد اسے کہتے ہیں جس کی سارا جہاں تعریف کرتا ہے، تمام انسان، تمام جنات، تمام فرشتے، تمام انبیاء رسول، تمام کائنات کی ہر چیز، ہر ذرہ جس کی تعریف میں لگا ہوا ہے، حتیٰ کہ رب کریم جس کی تعریف کے نغمے سنا رہی ہے، اس کو اسے محمد کہتے ہیں۔ اس بہار کی شان بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جسے رب کائنات نے احمد کہہ کر پکارا۔ احمد کسے کہتے ہیں؟ احمد کا معنی ہے جو تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ اپنے مالک حقیقی کی تعریف کرنے والا ہو، اسے احمد کہتے ہیں۔ اس بہار کی عظمت، اس بہار کی عزت، اس بہار کا مقام بیان کرنا چاہتا ہوں، جسے رب کریم نے کہیں احمد کہا، کہیں محبوب کہا، کہیں شفیع المسلمین کہا، کہیں رحمت للعالمین کہا، کہیں نبی مکرم کہا، کہیں شافی محشر کہا، کہیں ساقی کوثر کہا، کہیں بشیر و نذیر کہا، کہیں سید لولا کہا، کہیں عبداللہ کہا، کہیں کلیم اللہ کہا، کہیں خلیل اللہ کہا، کہیں حبیب اللہ کہا، کہیں نجیب اللہ کہا، کہیں صفی اللہ کہا، کہیں رب کائنات نے سید لولا صلی اللہ علیہ وسلم کہا۔ اور کہیں رب کائنات نے یا ایھا المزمل کہا، کہیں یا ایھا المدثر کہا، کہیں رب کائنات نے مطہر کہہ کر پکارا، کہیں رب کائنات نے امین کہا، کہیں رب کائنات نے امی کہا، کہیں رب کائنات نے طٰہٰ کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں تاسین کہا، کہیں حامیم کہہ کر پکارا، کہیں رؤوف و رحیم کہا، کہیں جو ہے رب کائنات نے مبشر کہا، کہیں مذکر کہا، کہیں مطہر کہا،
کہیں مجتبیٰ کہا، کہیں مرتضیٰ کہا، کہیں مصطفیٰ کہا، اور کہیں سید الاولین والآخرین کہا، اور کہیں خاتم الانبیاء والرسل کہا۔ آمین اللہ۔ کہیں حافظ کہا، کہیں کامل کہا، کہیں صادق کہا۔ کس کس ناموں سے، کن کن خوبیوں سے اپنے محبوب کو رب کائنات نے خطاب فرمایا، اور کہیں خاتم الانبیاء والرسل کہتر اعزاز کے شان۔ اس بہار کی سیرت، اس بہار کا کردار، اس بہار کی عظمت، اس بہار کی شان، اس بہار کی عزت، اس بہار کی منقبت آپ حضرات کے سامنے بیان ہے۔ سبحان اللہ۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اس نبی کی شان، اس نبی کا مقام، اس نبی کا مرتبہ، اس نبی کی عظمت، اس نبی کی شان، اس نبی کی عزت، اس نبی کی عظمت، اس کی منقبت اتنا بڑا سمندر ہے کہ جس کے ایک کنارے سے دوسرے ساحل تک آج تک کوئی مائی کا لال جا ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ میرے جیسا کوئی طالب علم، کوئی کم علم، کم عمل، کم تجربہ کار، کم گو، اللہ کے اس نبی کی سیرت، اس کے کردار پر کیا لب کشائی کر سکتا۔ اس لیے میں اپنی تقریر کے شروع میں وہ بات کہہ کر اقرار شکست کرتا ہوں جو میرے اکابر کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کہ اس نبی کی سیرت، عظمت، شان، عزت، منقبت یہ اتنا بڑا عنوان ہے، اتنا مقدس عنوان ہے، معظم مطہر عنوان ہے، اتنا عالی شان عنوان ہے کہ اگر ساری دنیا کے خطیب، ساری کائنات کے ادیب، ساری کائنات کے واعظ، ساری کائنات کے شاعر، ساری کائنات کے علماء، ساری کائنات کے اولیاء، ساری کائنات کے اتقیاء، ساری کائنات کے اصفیاء، ساری کائنات کے خطباء، ساری کائنات کے علماء، ساری کائنات کے علماء، ساری کائنات کے رائٹر، ساری کائنات کے قلمدار، ساری کائنات کے مفسر، ساری کائنات کے محدث، ساری کائنات کے مقرر، ساری کائنات کے مدقق، ساری کائنات کے مؤرخ، ساری کائنات کے مصنف، حتیٰ کہ ساری کائنات کے تمام انبیاء میرے محبوب کی، میرے آقا کی سیرت بیان کرنا چاہیں، سارے انبیاء میرے آقا کی مدح سرائی میں لگ جائیں، اس کی مدح کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ آخر میں تمام انبیاء جنہوں نے میرے محبوب کی عظمت، شان، سیرت، مقام اور مرتبے کو بیان کیا، آخر کار وہ اس نتیجے پر پہنچے، انہوں نے نبوت کے عظیم منصب پر فائز ہونے کے باوجود میرے آقا کا امتی بننے میں اعزاز سمجھا۔ سبحان اللہ۔ اور اس شاعر کی تمام علماء نے، تمام خطباء نے، تمام اولیاء نے، تمام اصفیاء نے، تمام اتقیاء نے آخر میں اس شاعر کی طرح اقرار شکست دیا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار لکھنا شروع کیے، اس کی عمر 30 سال تھی، اور جب اختتام کا ارادہ کیا عمر 70 سال کو پہنچ گئی۔ سبحان اللہ۔ کیا کرتا ہے؟ اپنی ساری زندگی کی شاعری اپنے سامنے رکھ کر، قلم کاغذ سامنے رکھ کر کہتا ہے کہ آقا میں نے تمام عمر آپ کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کی عزت، آپ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کی رسالت، آپ کی شریعت پر اشعار لکھے ہیں، آپ کی سیرت پر، آپ کی صورت پر میں نے جو ہے تعریف کے کلمات لکھے ہیں، تعریف کے اشعار لکھے ہیں۔ اب میری عمر کا آخری لمحہ ہے، میں عمر کے آخری حصے کو پہنچ چکا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میری ہاتھوں میں لرزہ داری ہونے لگا، میرے پاؤں میں لرزہ داری ہونے لگا، میرے قدم کی لمبش ختم ہونے لگی، ٹوٹنے لگی، الفاظ کا ذخیرہ میرے پاس سے ختم ہونے لگا، میری قوت گویائی جلا ہوئی، میرے پاس الفاظ کا ذخیرہ باقی نہیں رہا۔ میں آپ کی ساری زندگی مدح کرنے کے بعد، تعریف کرنے کے بعد، آپ کی شان بیان کرنے کے بعد آخر میں اقرار شکست کرتا ہوں اور ایک شعر کہہ کر اپنی زندگی کی تمام شاعری میں روح ڈالنا چاہتا ہوں کہ تھکی ہے پچھلے رسا، مدح باقی ہے، قلم ہے آب لقا، مدح باقی ہے، برق تمام ہوا، مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا، مدح باقی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میرے جیسا طالب علم اس نبی کی شان کیا بیان کر سکتا ہے، اس کی سیرت پر کیا نقشائی کر سکتا ہے؟ جس نبی کی سیرت کو، جس کی صورت کو، جس کی عظمت کو، جس کی شان کو، جس کی عزت و منقبت کو بیان کرنے کے لیے رب کائنات نے پورے 30 پارے نازل کیے ہوں، میرے جیسا اس کی سیرت، اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کی عظمت کو بیان کرنے کا کیا حق ادا کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ میں جب اپنے آقا کی سیرت بیان کرنے لگتا ہوں، میں جب اپنے آقا کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہوں، میں حیران و پریشان ہو جاتا ہوں، میں سوچوں کے سمندر میں غرق ہو جاتا ہوں، ڈوب جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ میں اپنے آقا کی سیرت میں اپنے آقا کا یہ فرمان پڑھتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ میرے آقا کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ اس نبی کی سیرت، اس کی عظمت، اس کی شان کہاں سے بیان کرنا شروع کروں، جو مٹی سے بھی پہلے ہے، پانی سے بھی پہلے ہے، جو زمین و آسمان سے بھی پہلے ہے، جو مکین و مکان سے بھی پہلے ہے، جو نبی سارے جہاں سے پہلے ہے، اس کی سیرت بیان کرنے کی ابتدا کہاں سے؟ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ جب میں اپنے آقا کی سیرت بیان کرنے لگتا ہوں تو مجھے عالم دنیا سے عالم ارواح میں جانا پڑتا۔ جب میں عالم ارواح میں پہنچتا ہوں تو وہاں غیب سے مجھے آواز سنائی دیتی ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم
سے بھی ایک قدم آگے چلتا عالم دنیا میں جب میں تورات کھولتا ہوں تو مجھے اپنے محبوب کا نام نظر آتا ہے. جب میں انجیل کے فرق پڑھتا ہوں مجھے اپنے محبوب کا مقام نظر آتا ہے. جب میں زبور کے صفحات پلٹتا ہوں تو مجھے اپنے نبی کا اکرام نظر آتا ہے. اور جب میں قرآنی آیات کو پرکھتا ہوں تو مجھے اپنے محبوب کا اخلاق نظر آتا ہے. سبحان اللہ. اس سے بھی ایک قدم آگے چلے. جب اذان پڑھتا ہوں تو اذان میں اپنے نبی کا نام نظر آتا ہے. اذان کے بعد تکبیر ہوتی ہے. تکبیر میں بھی نبی کی شان نظر آتی ہے. تکبیر کے بعد نماز پڑھتا ہوں تو نماز میں بھی میرے محبوب کے درود و سلام کے ترانے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتا ہوں تو دعاؤں میں نبی کا وسیلہ نظر آتا ہے. اس سے بھی ایک قدم آگے چلتا. اگر میں مر جاتا ہوں تو میری نماز جنازہ میں میرے آقا پر درود و سلام کے ترانے سنائی دیتے. نماز جنازہ کے بعد ایک قدم آگے بڑھی. مجھے قبر میں اتارا جاتا تو قبر کے سوال و جواب میں بھی میرے محبوب کا نام نظر آتا. سبحان اللہ. اور جب قبر سے نکل کر میدان محشر میں پہنچتا ہوں تو میدان محشر میں دور تک میرے محبوب کا میرے آقا کا نگاہ الحمد کا پرچم لہراتا ہوا نظر آتا ہے. سبحان اس سے اللہ. بھی ایک قدم آگے جب ہوتے کوثر پر پہنچتا ہوں تو مجھے اپنے نبی کا جام اچھلتا ہوا نظر آتا ہے. سبحان اس اللہ. سے بھی ایک قدم آگے پہنچتا ہوں اور صراط پر جب پہنچتا ہوں تو مجھے میرے آقا کی شفاعت برستی ہوئی نظر آتی ہے. سبحان اللہ. اس سے بھی ایک قدم آگے چلے. جب میں در جنت پر پہنچتا ہوں تو جنت کے دروازے پر اسی نبی کا اسی آقا کا اسی سردار کا نام چمکتا ہوا نظر آتا ہے. اس سے بھی ایک قدم آگے جب میں جنت میں داخل ہو جاتا ہوں جب میں جنت میں داخل ہو جاتا ہوں جنت کی در و دیوار کو دیکھوں جنت کی درختوں کو دیکھوں درختوں کے پتوں کو دیکھوں جنت میں پھولوں کی پتیوں کو دیکھوں جنت میں پھولوں کی زمینوں کو دیکھوں جنت میں غلمان کے سینوں کو دیکھوں جنت میں ہیروں اور موتیوں کو دیکھوں جنت میں لوہے قلم کو دیکھوں عرش معلیٰ کے پائوں کو دیکھوں ہر چیز پر میرے آقا کا نام نظر آتا ہے. سبحان اللہ. بولنے والوں رب کائنات کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کائنات کی ہر چیز پر جب نظر دوڑائی جاتی ہے تحت الثری سے لے کر عرش معلیٰ تک جدھر بھی دیکھتا ہوں مجھے ایک طرف ذکر خدا نظر آتا ہے ایک طرف ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے. سبحان اللہ. سوال یہ کہ جس امت کو اتنا عظیم نبی عطا کیا گیا جس کے امتی ہونے میں نبیوں نے اعزاز سمجھا وہ امت آج اتنی پیچھے کیوں مصیبتوں پریشانیوں میں مبتلا کیوں غلام کیوں بن گئی
تو میرے بھائی آقا کی ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ اپنے تمام احکامات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت